بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوکس کا پیج نمبر 106۔ پاکستان ایران تعلقات۔ ایران اور پاکستان اسلامی ملک ہیں۔ ایران اور پاکستان دونوں ایشیائی ملک ہیں، یعنی بر اعظم ایشیا میں واقع ہیں۔ ایران اور پاکستان دو ہمسایہ ملک ہیں، پڑوسی ملک ہیں۔ ایران نے پاکستان کو 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا سب سے پہلے تسلیم کیا اور بے انتہا خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک گہرے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں۔ ایران نے پاکستان کو عالم اسلام کا قلعہ مانتے ہوئے 1947 میں خوش آمدید کہا۔ دونوں ممالک میں وقت کے ساتھ ساتھ تعلقات میں بہتری آتی چلی گئی اور کئی ایسے فیصلے دونوں ممالک کے رہنماؤں نے کیے ہیں جن سے دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان ہر سطح پہ، یعنی عوامی سطح پہ بھی رابطے ہیں، حکومتی سطح پہ بھی رابطے ہیں۔ آزادی پاکستان کے 2 سال بعد 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان جو تھے وہ ایران کے دورے پر پہنچے اور انہوں نے ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ یوں 1950 میں ایران کے بادشاہ نے پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی رابطے قائم ہوئے۔ برطانوی ہند اور ایران کے درمیان سرحد کا تعین نہیں تھا، یعنی جب برطانیہ کی ہندوستان پہ حکومت تھی مغلوں کے بعد، تو ایران اور ہندوستان کے درمیان کو متعین سرحد نہیں تھی۔ کئی تنازعات تھے جو چلے آ رہے تھے، اور جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان ہندوستان کے اس خطے میں وجود میں آیا جس کا مکمل بارڈر جو ہے ایران کے ساتھ ملتا تھا۔ حد بندی کمیشن پاکستان نے تشکیل دیا اور 1956 میں ایران اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ بعض علاقوں پر پاکستان نے اپنا دعویٰ دائر کیا ہوا تھا جو کہ ایران کے قبضے میں تھے۔ ایران نے وہ علاقے چھوڑ دیے اور 830 کلومیٹر لمبی سرحد کے حوالے سے 1956 میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ طے پایا۔ اس طرح تعلقات کا آغاز ایک اچھے معاہدے سے ہوا۔ ایران اور پاکستان نے تجارتی ثقافتی سمجھوتے کرنے کے بعد ضروری سمجھا ہے کہ دفاع کے شعبے میں بھی تعاون کیا جائے۔ یعنی آغاز میں ہی ایران اور پاکستان کے درمیان جو تجارت تھی اسے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ایکسیپٹ کیا گیا، اور دونوں ملکوں کے درمیان کیونکہ کہا گیا کہ ایک جیسے ہی ملک ہیں، اسلامی رشتے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے، تو سمجھوتے ہوئے کہ ایک دوسرے کے آمنے قریب آنا ہے۔ علاوہ ازیں دفاع کے شعبے میں بھی تعاون کا ہاتھ بڑھایا گیا، کیونکہ امریکہ ایران کا دوست تھا اور ایران کے بادشاہ جو تھے ان کو ایشیا میں امریکہ کا سپاہی کہا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے پاکستان ایران کی وجہ سے امریکہ کے قریب ہوا، اور کیونکہ دونوں ملک یہ کہہ رہے تھے کہ ایران اور پاکستان روس کی سرحد کے ساتھ واقع ہیں، روس کے اندر انقلاب تھا سوشلزم کا، اور دونوں ملکوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے اس انقلاب سے کہ ہمارے ملکوں میں بھی ایسی حکومتیں قائم نہ ہو جائیں جو سوشلزم کو مانتی ہوں۔ امریکہ کیونکہ سوشلزم کا مخالف تھا، لہذا اس وجہ سے پاکستان، ایران اور امریکہ ایک ساتھ قریب ہوتے چلے گئے۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جسے معاہدہ بغداد کہتے ہیں۔ امریکہ اس معاہدے کے پیچھے تھا، یعنی اصل میں طاقت امریکہ کی تھی، کہنا امریکہ کا تھا کہ یہ معاہدہ کریں، اور 1958 میں عراق کے اندر انقلاب آیا اور حکومت تبدیل ہو گئی اور عراق نے کہا کہ وہ اس معاہدے سے نکل رہا ہے۔ تو
تو بعد میں اسی معاہدے کے باقی ممالک نے کہا کہ ہم اسی معاہدے کے اندر کام جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو بغداد پیکٹ کا نام تبدیل ہو کر سینٹ ہو گیا، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ دفاعی سمجھوتا پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا، کیونکہ سینٹوں میں پاکستان اور ایران دونوں شامل تھے۔ ایران نے مسئلہ کشمیر کے اوپر ہمیشہ پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر یا باہر کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی ایران نے ہمیشہ حمایت کی ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران سے آواز نکلتی ہے۔ بھارتی افواج نے کشمیری مجاہدین کے خلاف مظالم کی ایران نے ہمیشہ کھل کر مخالفت کی۔ ایران اور بھارت آج کل مختلف شعبوں میں تعاون تو کر رہے ہیں، لیکن ایران کا نقطہ نظر کشمیر کے اوپر وہی ہے جو پاکستان کا ہے۔ یعنی چاہ بہار کی بندرگاہ تعمیر ہو رہی ہے، انڈیا کر رہا ہے، تو پاکستان کا جو موقع کشمیر کے اوپر ہے، ایران اس کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ 1965 کی جنگ ہو یا 71 کی، پاکستان ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے کہ امریکہ نے، کیونکہ سیٹو اور سینٹو معاہدوں کے تحت جو اسلحہ اور فوج امریکہ نے ٹرینڈ کی تھی، امریکہ نے اسلحہ دیا تھا، وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا تھا، معاہدوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو امریکہ نے ہماری مدد کرنے کے لیے ایران کو کہا کہ ایران کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، تو ایران اگر اپنے طیارے اسلحہ جو ہے پاکستان کو دیتا ہے تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ایران نے اپنے طیارے دیے، اپنی ایئرپورٹس دیے پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے۔ تو 65 اور 71 کی جنگوں میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ ایران کی سیاسی مدد، اخلاقی، اقتصادی اور فوجی مدد سے پاکستان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ 1971 کی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا دکھ ایرانیوں کو بھی بہت تھا، اور ایران نے انڈیا کے ساتھ جو ہے اپنی ڈپلومیسی استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے مقبوضہ علاقے بھی واپس لے کر دینے میں، اور 93,000 جو وہاں قیدی تھے پاکستانی، ان کو واپس لانے میں پاکستان کی بڑی مدد کی۔ فلسطین ہو، یعنی اسرائیل کا فلسطین پہ قبضہ، بوسنیا ہو جس کے اوپر یوگوسلاویہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، افغانستان ہو جس کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہے، جتنے بھی تنازعات ہیں، ایران اور پاکستان کا موقف ایک ہے۔ 65 کے اندر پاکستان اور ملیشیا میں تعلقات میں خرابی آئی، تو ایران نے سفارتی تعلقات بحال کرانے میں مدد دی۔ بنگلہ دیش وجود میں آیا تو پاکستان نے تسلیم نہ کیا، تو ایران نے بھی تب تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا جب تک کہ ایران نے تب تک بنگلہ دیش کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جب تک کہ پاکستان نے خود اسے تسلیم نہ کر لیا۔ پاکستان جب بھی مالیاتی بحران آئے ہیں، ایران نے مدد کی۔ 47 میں ایران نے پاکستان کو $850 ملین کا قرضہ دیا۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں بڑے پیمانے پہ ایران نے مدد کی، اور ایران نے بلوچستان میں میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ سوتی کپڑا، سیمنٹ اور مصنوعی دھاگے کے کارخانے قائم کرنے میں پاکستان کی ایران نے مدد کی، اور ایران پاکستان کی معیشت بہتر کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی، ترکی کے صدر اور پاکستان کے صدور کے درمیان 1964 میں اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی اور معاہدہ استنبول طے پایا۔ یہ معاہدہ 3 ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آیا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں RCD کا فورم نکلا، یعنی ریجنل کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی۔ ایران، پاکستان، ترکی اس کے ممبر تھے۔ اب اس تنظیم کو ECO کہتے ہیں، اور اس میں سنٹرل ایشیا کے آزاد ہونے والے ملک کرغیزستان، ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان، آذربائیجان وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان نے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو بھی تسلیم کیا، یعنی 1979 میں جو ایران میں انقلاب آیا اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت ختم کی گئی، اور ان کی جگہ جو ہے نئی حکومت جو ہے وہ آیت اللہ خمینی کی قائم ہوئی، تو پاکستان نے اس نئی اسلامی حکومت کو تسلیم کیا۔ ایران کی اسلامی حکومت نہ صرف دوستانہ تعلقات بلکہ ہر شعبے میں تعاون دینے کی خواہش رکھتی تھی۔ دونوں ملکوں کے وفود نے دورے کر کے تجارت کو فروغ دیا۔ 2013 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف
شعبوں کے اندر تعاون کو فروغ دینے کے لیے عزم کا اظہار کیا کہ وہ نئے اقدامات اٹھائیں گے۔ آج کل پاکستان اور ایران کے درمیان ایران پاکستان بھارت گیس پائپ لائن منصوبے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے پاکستان میں انرجی کا کرائسس جو ہے اسے حل کرنے میں مدد ملے گی، اور گیس جو ہے وہ پاکستان کو وافر ملے گی، اور جو رینٹ ملے گا انڈیا سے گیس پائپ لائن گزرنے کا تو وہ پاکستان کو مدد دے گا اس پیمنٹ کے لیے جو پاکستان نے ایران کو گیس کی خریداری کے سلسلے میں کرنی ہے۔ تو اس طرح سے یہ منصوبہ ایک بہت شاندار منصوبہ ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل ہو تو تینوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور ایران، پاکستان، ترکمانستان، افغانستان گیس پائپ لائن منصوبہ بھی زیر غور ہے اور کام ہو رہا ہے، تائپے جسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے منصوبے جو ہیں اسے پاکستان، ایران اور یہ دونوں ملک جو ہیں اسلامی ممالک ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور مل کر ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے، آپ نے کچھ سوالات لکھنے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کو کس اسلامی ملک نے تسلیم کیا، ایک سوال ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کب کیا۔ تیسرا یہ ہوگا کہ ایران کے بادشاہ کا نام جس نے پاکستان کا 1950 میں دورہ کیا، اور اس کے بعد ایران پاکستان سرحدی حد بندی جو ہے وہ کس سن میں طے پائی، آپ نے سن لکھنا ہے، اور کس معاہدے میں ایران پاکستان شامل ہوئے تھے 1955 میں، اس کا نام لکھنا ہے، سینٹ ہو جاری بات ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے لکھنا ہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کب آیا، اور لکھنا ہے کہ 1964 میں ایران، پاکستان اور ترکی کے درمیان ہونے والے معاہدے کا نام لکھیں۔ معاہدہ استنبول RCD کی بنیاد کب رکھی گئی، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ ECO میں ممبر ممالک کی تعداد کتنی ہے، یہ 1985 میں قائم ہوا تھا، تو یہ تنظیم ECO جو ہے کب قائم ہوئی۔ یہ آپ کے لیے سوال ہیں، آپ نے نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، فوٹو بنانی ہے اور سویکس کے گروپ میں سینڈ کرنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس جو ہے وہ مارک ہو سکے۔